اب آپ کے سامنے میں سرداتی خطبے کے لیے دعوت دیتا ہوں صرف 5 منٹ کے لیے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد حنیف بٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آئیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جماعت دے علماء کرام تقریریں کرن گے انشاءاللہ، جس طرح کہ احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز نال گفتگو کر رہے سن، مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف لے آ چکے ہیں۔ اسی طرح اشتہار پر جو لکھے ہیں علماء کرام سب کی تقریریں ہوں گی۔ میں صرف ابتدائی منظر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کی محنت کتنا رنگ لاتی ہے۔ آج اتنی خوشی ہوئی ہے یہ منظر دیکھ کر، اللہ رب العزت اس کو ترقی دے۔ سن 85 کی بات ہے، چکیرے میں کوئی شے نہیں، صرف ایک آدمی مولانا ادریس صاحب اور دوسرے حکیم مقبول صاحب، یہ 2 آدمی تھے پورے چکیرہ میں، اور تیسرے حکیم ایوب صاحب وہ سلطان ٹاؤن میں تھے۔ تو میں گورنمنٹ ہائی سکول قریب ہی ہے ادھر پڑھانا شروع کیا، ادھر آنا جانا ہوا۔ تو مولانا ادریس صاحب کو جلسے کا بڑا شوق تھا، ان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں، 2 بیٹے ہیں ان کے۔ تو ان کے گھر میں سالانہ کانفرنس ہوتی تھی، ایک طرف علماء تقریر کر رہے ہوتے تھے، دوسری طرف وہ ٹیپیں لگا دیتے تھے گانوں۔ اور ایک سال تو ایسا ہوا کہ ہم نے وہ ٹیپیں ان کی توڑی، گھروں میں جا کر آئے وہ قافلے کی شکل میں، میرے ساتھ وہ گن مین تھا، میں نے کہا برسٹ مارے، اس نے ایک ہی فیر کیا تو سارا گاؤں چھپ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں معافی دیجیے، آئندہ سے ہم انشاءاللہ خود نگرانی کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مولانا ادریس صاحب اور حکیم مقبول صاحب کی کوشش اور محنت، اللہ کا بندہ شہر سے ایک اٹھا، اس نے یہاں یہ جگہ دی کہ میں مسجد کے لیے جگہ دیتا ہوں۔ اور اس وقت اب مجھے یاد ہے ابھی تک کہ جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی 3-4 آدمی اس وقت یہاں، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قریب ہی میں نے ایک ادارہ قائم کیا۔ قاری عبداللہ صاحب یہاں تشریف فرما تھے، وہ چھوٹے تھے، ان پڑھانا انہوں نے شروع کیا، اور کافی ان کے شاگرد 100-150 کے قریب ناظرہ پڑھنے والے، دعائیں یاد کرنے والے لوگوں نے بڑی مخالفت کی کہ یہ آپ کے لوگ جو ہیں یہ بچے بے دین ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو 6 کلمے آ رہے ہیں، ان کو دعائیں آ رہی ہیں، یہ بے دینی ہے تو ہم پڑھاتے جائیں۔ ادھر میں ہائی اسکول میں پڑھاتا تھا، میرا خیال ہے کہ 1000-2000 طالب علم چکیرے کا جو میرے پاس سے پڑھا، الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں کافی میرے شاگرد۔ تو الحمدللہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر کوشش کرتا ہے قرآن و سنت کی، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی پاک کی حدیث ہے، اور جب وہ تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں متحدہ مجلس عمل کی طرف سے مجھے MNA کا ٹکٹ ملا، یہی حلقہ تھا، اور میں نے الحمدللہ جرت کے ساتھ الیکشن لڑا۔ کافی لوگوں نے مجھے کہا بیٹھ جائے، میں نے کہا یہ بیٹھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، ان لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ تو جب الیکشن لگائی اس روڈ پر، تو یہاں یہ چکیرہ جس کو لوگ عام لوگ سمجھتے تھے، ادھر ترقی نہیں ہوتی تھی، لوگ نہیں آتے تھے کہ یہ ہے ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں۔ میں 25-30 سال سے جانتا ہوں، آج تک میرے ادارے سے ایک ککھ دی چوری بھی نہیں ہوئی، اور نہ کوئی ایسے لوگ نے۔ میں سمجھنا کہ میں اتنے جلسہ کیتا اور ایک آدمی کھڑا ہویا، اس نے کیا قاری صاحب تسی اج جا رہے ہو، جس دن دی میں تصویر لگی دیکھ لی ہے، میں تے فیصلہ کر لیا کہ اس بندے دی جی تصویر میں ووٹ انہوں دے رہے۔ اسی طرح کافی سارے لوگ اتوں کے جڑے دین دے نال محبت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اج تو انہوں نے سچے پیار دا ثبوت دے دیتا ہے کہ اسی الحمدللہ اسلام دے دائی ہاں،
اور قرآن و سنت نو منن والے ہاں. اسی طرح علماء کا آنا جانا رہا تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ یہ بہت زیادہ ترقی ہوگی، کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے. میرے ساتھ میری پوری ٹیم آئی ہے مبلغین کی، قاری عبداللہ صاحب، جناب خالد اعظم آبادی صاحب، اور اسی طرح ابو بکر جمیل اور ملک عبد الباسط، پروفیسر حبیب الرحمان، حافظ منیب الرحمان، اور اسی طرح انس شہزاد، تمام سارے ساتھی. ہماری حاضری لگ جائے بس حاضری لگانے کے لیے آئے تھے. میری طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن میں نے اشتہار پڑھ کے اتنی مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ میں نے جانا ضرور ہے اور حاضری اللہ قبول کر لے. میرے بھائی، میرے محسن مولانا عبد الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں. میں انہوں دا ٹائم کچھ لے لیا معذرت، اور اب انہوں دی تقریر ہوئے گی. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز دے نال گفتگو کردے نے اور دل جمی دے نال بیٹھنا ہے اور سننی ہے. اللہ سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، ذرا کھڑے ہو جو ایوب صاحب. اچھا اندازہ لگاؤ کہ یہ بیٹے بھی مزدوری کرتے ہیں لوموں پر یا ادھر ادھر. تو مولانا ادریس صاحب کو قرآن کی برکت کی وجہ سے دو دفعہ بیت اللہ گئے، 2 دفعہ، اور ایک دفعہ میں اور وہ ادریس صاحب دونوں اکٹھے تو بیت اللہ میں اکٹھے پھر طواف کر رہے تھے. تو مینوں کہنے لگے قاری صاحب اس طرح لگتا ہے جی میں خواب آ رہا کہ حقیقت ہے جی. تو اللہ تعالیٰ قرآن دی برکت دے نال اپنا گھر بھی وکھاندا ہے. اللہ اے آن والی نسل جیڑی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے کولوں اپنے دین دی خدمت لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.